یقیناً ذات اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کا یہ کرم بھی صدقہ یہ فیض ہے کہ انہوں نے ہم بے حیثیت انسان کو صاحب حیثیت بنایا. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ہم بے اوقات تھے، انہوں نے اپنے کرم کے ذریعے سے ہمیں حیثیت عطا کی. کیونکہ دستور یہی ہے کہ ادارے گرامی کی سارے ثواب کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں اور کچھ وقت میں بہت ہی زیادہ باتیں آپ حضرات سے گزار کرنا چاہتا ہوں. بس بیداری کے ساتھ سنتے رہیے گا تاکہ سارے ثواب کا مقصد بھی واضح ہو جائے اور آپ بخشیادہ سے کچھ لے کر. دیکھیے، ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں اور قرآن جسے زندگی سمجھتا ہے، بغیر ولایت کے موت بہتر نہیں. کسی میں گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے. تو ہم بے حیثیت تھے، ہمیں حیثیت دار صاحب حیثیت کسے بنایا؟ اہل بیت. کیونکہ دستور یہی ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے اگر کسی اور ملک میں کسی چیز کو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہو، بھیجنا ہو، تو وہاں کے لوگوں سے تعلقات کا ہونا ضروری ہے. اگر تعلقات ہمارے اس ملک سے نہیں ہے تو ہمارا مال یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھٹک رہے تھے گلیوں میں، چوراہوں پہ. امام حسین نے بڑھ کر سہارا دیا، کہا مجلس تمہاری ہوگی، نام ہمارا ہوگا. تم ہمارا تذکرہ کرتے جانا، ہم تمہارے والدین کے لیے، تمہارے بھائی کے لیے، تمہارے عزیز و اقارب کے لیے وہاں انتظامات
قربان کرتے چلے جائیں گے. تو بھائی یہ ممکن کب ہوگا؟ کہ جب جس کا کنٹرول زمین کے اوپر بھی ہو, زمین کے اندر بھی ہو. سلوات پڑھیں محمد والا. جس کا کنٹرول زمین کے اندر بھی ہو, اس لیے کہ اسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ معاشری زندگی, سماجی زندگی جسے سماج کہتا ہے زندہ, مگر قرآن زندہ کسی اور کو کہہ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بول رہے ہیں. ہم نے کہا یہ انسان بڑا قوی ہے, بہت مضبوط ہے, طاقتور معلوم ہوتا ہے. ہم نے زندگی یہ سمجھی کہ یہ محل ہے, یہ زندگی ہے, یہ فیس بک یہ زندگی ہے, یہ واٹس ایپ یہ زندگی ہے. یعنی کہ جتنے بھی لذت دنیا کی چیزیں تھیں ہم نے اسے زندگی سمجھا. مگر قرآن نے کہا یہ زندگی نہیں ہے جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو, بلکہ یہ ہلاکت ہے. جو فرمائیے گا بہت اہم گفتگو ہے. کہا یہ ہلاکت ہے. پھر میرے معبود تو بتا دیں زندگی ہے کیا؟ قرآن نے آواز دی. آئیے پہلے اس کے پہلے کا ایک تمہید واقعہ پیش کرتا چلوں. کہا کہ جب جنگ احد میں کچھ مسلمان رسول کے پاس آئے, سمجھے زندگی ہے کیا چیز. جب رسول کے پاس کچھ لوگ آئے, معذرت کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا, ایسا ہوا ویسا ہوا. قرآن نے بڑھ کر آواز دی, لا تمسوا الموت, اے حبیب یہ مردہ ہے, اس سے گفتگو نہ کرنا. یہ مردہ ہے. بھائی چل کے آئے ہیں, ساتھ لے رہے ہیں, ہم رہے ہیں, رسول کے سامنے پڑے ہیں, پھر بھی قرآن نے کہا ہے یہ مردہ ہے. مگر یہ بات واضح ہو گئی. اس آیت کریمہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جسے ہم زندہ سمجھتے ہیں قرآن اسے مردہ تصور کرتا ہے. تو بھائی آئیے زندہ کون ہے؟ اب قرآن سے پوچھے, میرا معبود تو ہی بتا دے زندہ کون ہے. آئے قرآن نے آواز دیا پڑھ کر, بڑا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کی اطاعت میں, جو حق میں زندگی گزارتا ہے, وہ کے سر و سر میں جدائی ہونے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. جو حق میں زندگی گزار رہا ہے, جو حق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, یہاں انسان سر و سر میں جدائی ہو گئی مگر یہ زندہ ہے. ایک انسان وہ ہے جو رسول کے سامنے کھڑا ہوا ہے, بدن میں سر بھی ہے, سانس بھی لے رہا ہے, دھڑکنیں بھی تیز چل رہی ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. تو عزیزان کرام اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی معاشرے کا زندہ اور ہوتا ہے, قرآن آیتوں کے ماحول میں زندہ اور ہوتا ہے. قرآنی ماحول میں زندگی اور ہے, معاشرے میں زندگی گزارنا اور ہے. یعنی کہا جائے کہ عوام اور ہے, امام اور ہے. ہم نے اسے تھاما ہے, اس کے دامن کو پکڑا, کیونکہ بغیر ولایت کے موت مشکل ہے. کیونکہ اگر ولایت نہیں ہے, آل محمد کی ولایت نہیں ہے, تو موت سخت ہے. آپ عادت پڑھیں, میں ثابت کروں گا. بغیر ولایت کی زندگی سخت ہے, دشوار ہے. اور اگر ولایت ہے تو اطمینان ہے, سکون ہے. یا یوں کہا جائے کہ پھر یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. کہا کیسے, اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہا کہ بھائی جناب قاسم کا بڑا مشہور جملہ ہے, مرحوم کا نام بھی قاسم, تو ایک جملہ ان کے لیے بھی کہ جناب قاسم سے جب امام حسین نے سوال کیا, کائنات کا واحد چچا ہے جو موت کے بارے میں بھتیجے سے سوال کر رہا ہے. کائنات میں کوئی آپ کو چچا نظر آئے گا؟
मौत अभी चखी नहीं है मगर जायका मौत बता रहे हैं। अजब नहीं जनाब कासिम आवाज दे कि तुम देख नहीं रहे हो मैं किसके पहलू में खड़ा हूं। यानी कि जनाब कासिम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हुसैन के साथ हो तो ये मौत शहादत है, बगैर हुसैन के ये मौत हलाकत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अगर मौत है तो फिर ये हलाकत है, और विलायत के साथ है तो शहादत है। ये हदीसें है तकरीबन 17 से 21 तरीके से इस हदीस को रवायत की गई है बिहारुल अनवार। हदीस क्या है? मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत लेकर मरता है वो शहीद मरता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी उसकी गवाही ये है, उसकी दलील ये है कि भाई जब हमारा आपका मरने वाला कब्र के हवाले हो जाता है तो वो मुर्दा से तसव्वुर आप नहीं कीजिएगा। इस्माइल मौलवी का पढ़ना बता रहा है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। भाई अब यहाँ पे उम्मत मुसलमान के हवाले एक जुमला करना चाहता हूँ। भाई जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मर रहा है, वो जो कब्र के हवाले हो गया है, जो मिट्टी में चला गया है, वो भी हमारी बात को समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, और यहीं तक नहीं जवाब भी देता है। मैं आपको सुनाऊं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन दुनिया से गए, आलिम रब्बानी, जिन्होंने अपनी तरकीब खुद पढ़ी थी, अपनी तरकीब खुद उन्होंने पढ़ी थी, और जो कब्र में था उनके साथ वो खुद कह रहा है कि जैसे जैसे मौलवी पढ़ रहा था आगा भी पढ़ते जा रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कहा ये विलायत की बुनियाद पे। जब अल्लाह किसी के अंदर विलायत दाखिल कर देता है तो अल्लाह ने उसके अंदर से कमालात जाहिर होने लगते हैं। फिर वो उसे अल्लाह इतना इख्तियार देता है कि वो हुकूमत के लिए वो जिद नहीं करता, अगर वो चाहे तो कुत्तों से भी हुकूमत करवा लेता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो हुआ क्या? अब हम विलायत लेकर दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र के हवाले आगे तो गिरामी, अब मैं उम्मत मुसलमान के हवाले एक बात करना चाहता हूँ कि भाई विलायत को समझे क्या है। हम रसूल इस्लाम की मोहब्बत लेकर कब्र में गए, हम अहले बैत की मोहब्बत लेके कब्र में गए, जमीन में गए, मिट्टी में दफन हो गए। बोल भी पड़ रहा है, हम समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बाल जो साहिब इरफान होते हैं वो जवाब भी देते हैं, वो खुद ब खुद तरकीब पढ़ा करते हैं। ये कैसे कि भाई जब हम इश्क़ रसूल लेकर, इश्क़ आले रसूल लेकर कब्र में चले गए तो वहां तो हमारा ज़हन खराब न हुआ, मामूली से बुखार में रसूल का ज़हन कैसे खराब हो गया? क्या बात है, वाह 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 वाह, कैसे हो गया? अज़ीज़ाने गिरामी, ये विलायत है जिसने हमें जिंदगी अता की, हम मरने के बाद भी जिंदा है। अज़ीज़ाने गिरामी, जिसने हमें बाकी रखा। आज सारे सवाब की मजलिस है, बहुत सारे गांव से करिए से लोग आए हुए। ये अलग बात है कि यहाँ के लोग बहुत कम मजलिस में बैठे हुए हैं। एक सवाल पर मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत सारे लोग आए हुए, क्यों आप आए? क्या जनाब कासिम साहब की वजह से आप आए? हर लोगों की हैसियत थे, इमाम हुसैन के हवाले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके नाम के साथ अपने नाम को मुश्तक कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहैसियत थे, मगर तज़किरे इमाम हुसैन उन्हें साहिब हैसियत बना दिया। बुलायते जिक्र नहीं थे, मगर मजलिस इमाम हुसैन ने उन्हें जिंदा कर दिया।
اب عزیزان گرامی ولایت کو سمجھے ہے کیا چیز؟ کہ ہم چلے گئے دنیا سے مل گئے، ختم ہو گئے، نام و نمود ہمارا ختم ہو گیا. مگر عزیزان گرامی اس تذکرے کے ذریعے سے اہل بیت نے ہمارے نام کو بھی زندہ رکھا. کہا بھائی یہ دسواں ہے، یہ بیسواں ہے، یہ چہلم ہے، یہ چھمائی ہے، یہ برسی ہے. جب جب وقت موت قریب ہوگا، یعنی کہ موت کے جو دن قریب ہوگا مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے، تذکرہ اہل بیت کے ذریعے سے ان کا بھی نام زندہ ہوتا جائے گا. تو عزیزان گرامی ولایت یہی ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی انہوں نے خاموش نہیں کیا، آخرت میں بھی خاموش نہیں کریں گے. ماشاءاللہ یہی ہے کہ ولایت میں قائم رہا جائے. لیکن مسلمان پیدا ہونا آسان ہے، مسلمان بننا مشکل ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور کہا کہ مسلمان ہونا آسان ہے، مومن بننا مشکل ہے. کیا بات ہے، بہت عمدہ بات. واہ واہ. بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں، کتنے لوگ ہیں بھائی، ہر کوئی تو بیچارہ اس نے ذریعہ بنیاد میں مومن کہتا ہے کہ فلاں مومن کی مجلس ہے یا فلاں مومن کی دعوت ہے. مگر عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، آپ انصاف رکھ لوگ ہیں، دل رکھتے ہیں آپ؟ آیا ہمارے اعمال میں وہ تاثری ہے؟ آیا ہمارے اخلاق و کردار میں وہ بلندی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکیں؟ حالانکہ حق تو ہمارا ہی ہے کہ ہم مومن کہلائیں، چونکہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں. کیونکہ کردار جب بلند نہیں ہوگا، جب ہماری عظمت لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی، لوگ ہم سے قریب نہیں ہو سکتے. یہ مجلسیں، یہ سارے سوال کی مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہی ہے کہ مرنے والے کو زندہ رکھا جائے. یہی ولایت کا مقصد ہے. ولایت ہی نے ہمیں آرام کو زندہ رکھا ہے. تو عزیزان گرامی انسان اس چیز کے اوپر غور کرے کہ ہم اس دنیا میں جسے ہم نے زندگی سمجھی، مگر یہ اصل میں ہلاکت ہے. زندگی ہے کیا؟ جو قرآنی آیتوں کے ماحول میں گزاری جائے. اور قرآن نے طریقہ بتا دیا ہے کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے. ماشاءاللہ. کہا کہ جو اطاعت سے پروردگار میں زندگی گزارے گا وہ زندہ ہے، جو اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارے وہ مردہ ہے. کیا بات ہے. تو بھائی معاشرہ نہیں بتائے گا کہ زندہ کون ہے، اللہ کا گھر بتائے گا زندہ کون ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. معاشرہ نہیں بتائے گا، کیونکہ معاشرے کا مزاج آپ اسے بہتر جانتے ہیں. ماشاءاللہ سے مولوی حضرات خطبہ داخلی تشریف فرما ہے، ان کی بھی گدادے ہے کہ انسان تبلیغ کر رہا ہے ہر ماحول میں، ہر جگہ. پیش امام کی کیا عزت ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں ہر کوئی ایسے ہے. جہاں اگر کہہ دیا جائے مثال کے طور پہ خرافات ہونا ہے، اسلام کے خلاف کچھ ہونا ہے، تو وہاں ہر کوئی جو اپنے آپ کو مومن کہلا رہا ہے، جس کے کارڈ پہ سید نہیں لکھا گیا، جو ناراض ہو رہا ہے، وہ عزیزان گرامی آپ دیکھیے وہاں جہاں خرچ کرنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 70 گنا دیں گے، وہاں انسان اپنے آپ کو روک رہا ہے. مگر جہاں شیطان خرچ کروانا چاہتا ہے، جہاں کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہیں عطا کریں گے، وہاں انسان خرچ کر رہا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سارے مولوی حضرات ایسے ہیں کہ جو بیچارے شادی شدہ ہوتے ہوئے، جسے کہا جائے ہمارے مجرد، جو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر شادی شدہ ہے. معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ. کیوں؟
کیونکہ وہ اسباب ان کے لیے مہیا نہیں ہو رہے کہ وہ فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ سمجھ لیں. اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ کائنات میں کہیں آپ کو جھوٹی سی جھوٹی روایت کسی کتاب میں مل گئی ہو کہ اہل بیت نے کسی غیر کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ہو؟ کسی غیر کے ساتھ بھی اہل بیت نے یہ سلوک کیا ہو؟ ہمیں کہیں نہیں ملتا. ہمیں یہاں تک تو یہ ملتا ہے کہ امام کا قاتل بھی ہو, امام کو گالی دینے والا بھی اگر کوئی ہے, امام کو لعنتان کرنے والا بھی ہے, تو امام اس سے یہ پوچھتے نظر آتے ہیں تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا دیتا ہے. تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے گھر دیتا ہوں, لباس دیتا ہوں. تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میں تجھے گھر دیتا ہوں. عزیزان گرامی, ولایت کو سمجھے, کیونکہ دو چیز ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ پہچان میں آتا ہے. ایک اللہ کا گھر ہے, اس گھر کا پیش امام ہے. اگر یہ دو ڈھیلے ہو گئے, یہ دو ذات اگر اللہ کا گھر اور ایک مسجد کا امام, تو آپ سمجھیے کہ آپ معاشرے میں وہ انسان نہیں دیکھا سکتے. ارے اتنے لوگ ہیں ایک پیش امام کا خیال نہیں کرتے, اتنے لوگ ہیں ایک اللہ کے گھر پہ کلر نہیں کرا سکتے. مسجدوں کے حال آپ جانتے ہیں کیوں عزیزان؟ کیونکہ ولایت کو ہم نے صحیح معنی میں سمجھا نہیں. ولایت کو ہم نے صحیح معنی میں سمجھا نہیں. ولایت ہے کیا چیز بھائی؟ ولایت کا اثر یہ ہے کہ اگر کھیلتے کھیلتے میں مٹی کا گھروندا بنا دیا جائے اور یہ کہہ کے بیچ دیا جائے یہ جنت ہے. ولایت کو سمجھے تو عزیزان گرامی وہ ہے تو مٹی کا گھر مگر وہ جنت ہی ہے, کیونکہ ولایت کے ساتھ بیچا گیا ہے. آپ سمجھے؟ یہ ہے ولایت. اتنی طاقت ہم میں کسی کے اندر نہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ طاقت ہمارے اندر پیدا ہو. صبح کی نماز ادا کرنے سے تھوڑی یہ طاقت ملتی ہے, نماز ظہر ترک کرنے سے تھوڑی ملتی ہے. تو عزیزان گرامی, دنیا میں اگر جینا ہے, دنیا زندگی کے اوپر انسان جیتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان, عوام کے درمیان. وہاں جینا ہے اہل بیت کے درمیان, وہاں جینا ہے فرشتوں کے درمیان. تو عزیزان گرامی, ہمارے اندر بھی وہ صفات ہونے چاہیے کہ اہل بیت پڑھ کے ہمیں اپنے گلے لگائے, فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئے. تو یہ کب ہوگا عزیزان گرامی؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب امام معصومین کی باتوں پہ عمل کیا جائے, آئے قرآنی پہ عمل کیا جائے. جب انسان عمل کرے گا تو عزیزان گرامی, جب عمل کرے گا سیرت معصومین پہ, آئے قرآنی پہ, بولے گا فرانس میں, انقلاب آئے گا ایران میں. کیا بات ہے, یہ ہے عزیزان گرامی ولایت. اگر انسان ولایت کو صحیح معنی میں سمجھے, مگر ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے کچھ نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا کہ بس کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہی زندگی ہے. یہ عزیزان گرامی یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے جو حق پہ, زندگی یہ ہے کہ اطاعت پروردگار میں گزاری جائے. عزیزان گرامی, نہ کہ اس کی مخالفت. آج معاشرہ دیکھیے پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ برا نہ مانیے گا, حقیقت ہے جو میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. مذہب تشیع خاص طور سے یہ پستی کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف زبان پہ علی علی رکھا ہے, عمل میں نہیں. آپ یہ بتائیے کتنے بچے ہمارے ڈاکٹر بن رہے ہیں, کتنے بچے انجینئر بن رہے ہیں, کتنے بچے ہمارے ترقی کر رہے ہیں؟ بہت کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہ سکھا دیا بیٹا 2 ٹائم کی روٹی کھا لو, یہی زندگی ہے. اہل بیت نے کھانا کہا, اہل بیت نے یہ کہا کہ کھانا زندگی ہے مگر کمال زندگی کھلانا ہے. ماشاءاللہ. بھائی جب
हमारे पास रहेगा नहीं तो हम अहले बैत के नाम पे लुटाएंगे क्या? जब हम तरक्की नहीं करेंगे। मरहूम डॉक्टर कलमी सादिक साहब जब गए नजफ अशरफ आयतुल्लाह सिस्तानी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हौज़े हिंदुस्तान में बहुत हो गए हैं। मौलाना समर साहब तशरीफ फरमाए, तायद करेंगे हमारी बात। क्या कहा? हौज़े में हिंदुस्तान में बहुत हो गए हैं, मदरसे बहुत हो गए हैं। कहा कि अब मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, अब इंजीनियर कॉलेज की ज़रूरत है। इन चीज़ों को बढ़ाइए ताकि बच्चे पढ़कर आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जब ये बच्चे इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो कौम खुद ब खुद तरक्की करती चली जाएगी, किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस जाविये से भी हमें सोचने की जरूरत है अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये सिर्फ जिम्मेदारी मौलवी हजरात में नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, जो आप समझे, ये जिम्मेदारी हर एक मोमिन की है कि उसे अमल मिलाए। अब हम और आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नेकी की हिदायत करना, मिसाल के तौर पर सिर्फ मौलवी या मस्जिद के इमाम की जरूरत है, नहीं, हर एक मुसलमान पे वाजिब है। क्यों? कहा देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हम अहले बैत को मानने वाले हैं, हम अहले बैत की मोहब्बत रखने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अर्श के मकीन थे, क्यों आए? फिर मदीने से फिर मक्के क्यों आए? ये सुनते हैं आप, करबला की एक कुर्ब को आपने सुना कि इस्लाह उम्मत के लिए आए, यकीनन आए बात, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भाई नूरी मखलूक थे, नूरी बज़्म थे, फरिश्तों के दरमियान थे, मलाइका के दरमियान थे, वहां से मदीने आए, विलादत हुई। फिर मदीने से इमाम कहाँ है? करबला आए। कहा मेरी जिंदगी के दो मकसद, कहा मैं आसमान से नूर बज़्म से इसलिए जमीन पे आया ताकि तुम्हें जीना सिखाऊं, मैं मदीने से करबला इसलिए आया ताकि तुम्हें मरना सिखाऊं। अब देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हम चाहते तो मदीने ही पे रह कर इनकलाब बर्पा कर सकते, अगर नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इसके लिए इमाम कहाँ है? करबला। तो इमाम वहां से आए इसलिए ताकि तुम्हें जीने का तरीका बताए, कैसे जिया जाता है। ये वाहिद कौम है जिसे ऐसे ऐसे रहबर और रहनुमा मिले, इमाम मिले। अज़ीज़ान गिरामी, आज दुनिया हमारी मुखालफत क्यों कर रही है? अब बताइए क्यों मुखालफत कर रही है? भाई चोर कहाँ जाता है चोरी करने के लिए? आप कहेंगे ना कि भाई जहां जिस मकान में सब कुछ हो, खाली मकान में चोर नहीं जाता। आप समझे कि भाई अहले बैत के ये शिया मजहब पे हमला क्यों होता है? कहा कि इनके पास सब कुछ है, इल्म इनके पास है, इल्म इनके पास है, तक़वा इनके पास है, सखावत इनके पास है, शुजाअत इनके पास है। वो मारते मारते थक गए, हम मरते मरते थक गए। इस बात बड़े मोहब्बत वाले मारते मारते थक गए, मरते मरते ना थके, और हम थकने वाली चीज है नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आप देख लीजिए जो हमारे पास विलायत है, इस विलायत के जरिए से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, मगर शर्त अव्वल यही है कि इंसान अमल की मंजिल में आए, क्योंकि है अमल की जगह तो है नहीं। अब किसी भी इमाम मासूमीन ने ये जमानत भी नहीं ली कि बरज़ख हम तुम्हारे लिए आसान कर देंगे, बरज़ख में हम तुम्हारी शिफात कर देंगे। किसी भी इमाम मासूमीन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। जब अज़ीज़ान गिरामी जिम्मेदारी नहीं ली है तो जिम्मेदारी है क्या? कहा कि यहाँ आमाल के जरिए से बंदोबस्त वहाँ का किया जाए ताकि वहाँ हमारे साथ नरमी से फरिश्ते पेश आए, वहाँ हमें सहूलतें हो, वहाँ हमें आराम मिले, ताकि अज़ीज़ान गिरामी बरज़ख आसान हो जाए। बरज़ख के बाद के मसला कुछ नहीं है, वो तमाम चीज़ें आसान हो जाएगी क्योंकि अहले बैत हमारी शिफात करेंगे। मैं ये दावे से कहता हूँ और इत्मीनान के साथ कहता हूँ, मगर उसके लिए कहता हूँ जो शिया है। कोई शिया जहन्नम में नहीं जाएगा, आप समझ लीजिए। मैं बड़े इत्मीनान और
تاریخ کی روشنی یہ بات ہے، کوئی شیعہ کوئی کی بات نہیں ہوئی، کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اہل بیت جانے نہیں دیں گے۔ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی ایام فاطمیہ میں کہ ہر ایک چاہنے والے کو شیعہ کی بیوی جب تک کہ والد جنت نہ کر دے گی، سیدۃ النساء العالمین اس وقت تک والد جنت نہ تو عزیزان گرامی کوئی شیعہ جائے گا نہیں جہنم میں، اطمینان رکھیے۔ اگر شیعہ ہے تو میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مجلس کرنا شیعت ہے، نہیں بھائی، ہندوستان میں جتنے بھی مسلک ہیں سب جگہ اداداری ہو رہی ہے۔ اس پہ اپنا سینہ اپنا کھڑا کر لیجئے گا، کالر ٹائٹ کر لیجئے گا کہ ہم اداداری کر رہے ہیں، اداداری کی بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ تقریباً 4,000 سے 4 لاکھ سے اوپر عقیدت مند ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ کوئی تعزیہ اٹھاتا ہے، کوئی کچھ اٹھاتا ہے، مگر وہ اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے عزاداری امام حسین کرتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی یہاں دو چیزیں ہیں بہت اہم ہیں، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، اور جس کا جیسے جیسے عمل کبھی ہوتا جائے گا عقیدہ بھی کبھی ہوتا جائے گا۔ مگر یہاں معاشرہ عجیب ہے عزیزان گرامی، عمل تو ہے نہیں مگر عقیدے کی بات بہت لمبی ہوگی، اور جب حاجت پوری ہو جائے، مثال کے طور پہ کچھ مانگا ہم نے اللہ سے، مولا سے، دے دیا، نہیں دیتے، اور کوئی تو دیتا نہیں ہے، ہمیں کون دے گا؟ میرے گرو نے محبت کی لاج رکھ، مولا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، خدا کے کو دے دے، تو کون دیتا ہے؟ اہل بیت۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ میں شکم مادر میں بچے کو میں غذا دیتا ہوں۔ بہت ساری حدیثیں روایتیں ایسے جس کے لیے مولا نے منع کیا بیان کرنے کی، نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا سمر صاحب تشریف فرما ہے، بعد میں آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے گا، اور بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ولایت نہیں ہوگی تو ہر چیز، ہر مشکل، ہر پریشانیاں انسان کے لیے سخت نظر آئے گی۔ ہم نے اہل بیت کو سمجھا نہیں، ہم یہاں آنا نہیں چاہتے جہاں میں سب کچھ ملتا ہے۔ بھائی تمہیں اب تو بعض ہم میں سے ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جناب امام حسین نے جو راہب کو بچے دیے صاحب، اس پہ بھی اشکال، فطرت کو کیسے پردے دیا اس پہ بھی اشکالات ہو رہے ہیں۔ ایک رومال ہے جناب زہرا کا، اتنے جگہوں پہ کیسے بیوی چلی جاتی ہے۔ بھائی انہیں لوگوں کے لیے جو اپنوں میں ایسے آ گئے ہیں، اب تو فیس بک اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بھی سوالات آتے ہوں گے، مگر ہم لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنوں میں بھی ایسے آ گئے ہیں۔ میں ان تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، بھائی مولا 40 جگہ پہ نظر آئے یا نہیں آئے؟ جب جناب پیغمبر آئے ہیں تاکہ فضا، مولا کہا ہے، کہا آسمان پہ، کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ فضا نے کیا کہا؟ پیغمبر تم باہر والے ہو، ہم گھر والے ہیں۔ کیا بات ہے، تم باہر والے ہو، ہم گھر والے ہیں۔ اب جناب پیغمبر نے شکایت کی، کہا کہ مولا میں آپ کے گھر گیا تھا، آپ سے ملاقات نہیں، میں نے پوچھا کہاں ہے؟ جناب فضا نے کہا کہ آپ عرش پہ ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہا کہ پیغمبر فضا کا مقابلہ نہ کرنا، تم ہمیں کم دیکھتے ہو، فضا ہر وقت زہرا کو دیکھتی رہتی ہے، ہر وقت زہرا کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو عزیزان یہ کمال تو جناب فضا میں تھا کہ وہ در سیدہ پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتی تھی۔ بھائی کیا وہ نبی تھی یا امام یا معصومہ؟ کہا نہیں، کہا بھائی نہ نبی نہ امام نہ معصومہ کچھ نہیں تھی، بلکہ تربیت زہرا کا اثر تھا۔ یہ کمال ان کے اندر اللہ نے داخل ہے۔ عزیزان گرامی، کمال ہر کسی کو مل سکتا ہے، اور شرط یہی ہے کہ آپ علی والے تو بن، صرف دعویٰ کرنا یا اور ہے،
عمل کی منزل میں آنا اور عزیزان انسان عمل خیر کے ذریعے سے یہ تذکرہ مجلس عزیزان گرامی یہ سارے ثواب کی عنوان سے کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی اس کا ثواب ہوتا ہے مرحومین تک پہنچانا مقصد ہے، اور وہی پہنچا سکتا ہے جس کا کنٹرول دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس ذمہ داری پہلے بیٹھے گھبراؤ نہیں، ہمیں اللہ نے یہ کنٹرول یہ اختیار دیا ہے کیونکہ ہم فرشتوں کو اپنے در پہ بلانے والے ہیں، ہم معراج پہ جانے والے ہیں، ہمارا آنا جانا ہے وہاں، ہمارے تعلقات ہیں ایسے اللہ سے، اس نے اپنی مرضی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ پریشان نہ ہو عزیزان گرامی، اہل بیت کا چاہنے والا پریشان نہ ہو، اب گناہوں میں بھی جو گناہ ہو گئے ہیں اسے توبے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، توبہ کریں۔ دیکھیے آپ کبھی بھی یہ تصور نہ کیجیے گا کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، نہ کبھی نہ کیجیے، اور نہ کسی سے کہیے کہ یہ بھی گناہ، اگر گواہ بنا لیا تو اوپر میں معاملہ بن جائے گا، گواہ ہو گئے تو پھر وہ تمہارا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ بھی نہیں بولے، تو کسی سے اپنے گناہ کو آپ شیئر نہ کریں، اہل بیت نے منع کیا، اور اہل بیت کی بزرگی اور اللہ کی کریمیت و رحیمیت پہ تکیہ کر کے اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ میں رو لو، گر گرا لو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا اور تمہیں ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی تم دنیا میں آئے ہو، مگر توفیق توبہ بھی ہونا چاہیے، توبہ نصوح، یعنی کہ ایسا توبہ جس کے بعد گناہ کا امکان نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ توبہ کیا کلے پہ مارا دو چار ہاتھ، جسے ہمارا آپ توبہ سمجھتے ہیں، پھر گئے باہر نکلے مسجد سے، پھر وہی خرافات، وہی بےہودگی، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی بیچارے امام کی برائی، کہا یہ زندگی نہیں ہے، کہا کہ مولا یہ پھر کیا ہے، کہا یہ ہلاکت ہے، کہ ہماری محبت انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، جیسے نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے، مگر شرط اول یہی ہے کہ انسان اہل بیت سے حقیقی محبت تو کرے۔ عزیزان گرامی، انسان کو یہ چاہیے کہ میں اس طریقے کی باتیں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں مجلسوں میں، کیونکہ موت کی مجلس میں بہت اطمینان سے سنی جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور تصور موت بھی ہمارے یہاں بہت خطرناک ہے، یہ 3 لفظ حرف ہے اس میں ظاہری طور پہ، مگر انسان یہ سوچتا ہے کہ موت، آج جگہوں میں تو موت کی مجلس کے لوگ تبرک کو بھی نہیں کھاتے، وہ بے وقوف ہے، انہیں یہ نہیں معلوم یہ تبرک ان کے مرنے والے کے نام کا نہیں، یہ مولا حسین کے نام کا ہے، بے شک بھائی جو کھائے اسے شفا ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم اور آپ جو گمان کرتے ہیں کہ موت کی مجلس مثال کے طور پر انسان ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، مولانا کامران صاحب نے شعر پڑھا کہ موت ہم لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ملاقات امام علی علیہ السلام کے بہانہ ہے۔ انسان کیا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہاں سے بہترین اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر انسان اللہ والی زندگی گزار کے گیا ہے تو یہاں دودھ خرید کے کھائے گا، وہاں دودھ کی نہریں جاری ہوگی، یہاں ڈاور کا شہد استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں جنت میں شہد کی نہریں ہوگی، یہاں عزیزان گرامی بد نصیبی سے بیویاں اچھی نہیں مل رہی ہے، وہاں حوریں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے تو عزیزان گرامی، یہاں جتنی جعلی چیزیں ہیں وہاں بھی پیسہ خرچ کر کے دیا جائے گا، دیا جا رہا ہے، اس پہ بھی گارنٹی
گارنٹی نہیں ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، مگر عزیزان گرامی وہاں اللہ جس نے کہا کہ جتنی بھی زندگی گزار رہے ہو صرف میری اطاعت میں گزار دو، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم سے آ ملو، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس کی تم سوچ بھی نہیں رکھتے، جس کے لیے تم فکر بھی نہیں کرتے ہو۔ دودھ کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی عزیزان گرامی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، یہ کس کے لیے اللہ نے انتظامات کیے ہیں؟ کیا ان کے لیے جنہوں نے آل رسول کو ستایا ہے، یا ان کے لیے جو آل رسول کو مانتے ہیں؟ بھائی دنیا کے رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ فاطمہ راضی نہ ہو۔ اہل بیت کو راضی کرو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے یہاں جہاں میں امامت کر رہا ہوں قرئی میں، جمعے کے خطبے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور مجلسوں میں کہ صرف ایک ذات کو راضی کر لو، ایک ذات کو، اللہ راضی، اہل بیت راضی۔ وہ ذات ہے کون سی ذات؟ جناب زہرا کی ذات، جو ان کی مرضی ہے وہ اماموں کی مرضی ہے، جو اماموں کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ حجت ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ذات اگر انسان راضی نہ کر سکا 60 سال 80 سال جی کر، اب کسے راضی نہ کر؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اصل میں والدین کی اطاعت واجب ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، بھائی کا بھی حق ادا کرنا واجب ہے، بہن کا خیال رکھنا بھی واجب ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مگر بیچاری بہن کی ایک جگہ پہ جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو انسان، عزیزان گرامی، ایک جگہ پہ وہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے جب میراث کی بات ہوتی ہے۔ بہن آتی رہے گی، جاتی رہے گی، کھلاتے پلاتے رہیں گے، میں حق کی بات نہ کروں۔ عزیزان گرامی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا معاشرے میں؟ اب بہت بڑے علی والے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، ارے ہم نے فلاں ذاکر کو بلا کے مجلس پڑھوائی، ہم نے بہترین عزاداری اپنی کرائی، ہم نے اتنے دیگ چڑھائے، اہل بیت نے کہا 1000 دیگ چڑھا لو ایک طرف، اگر تم نے اپنے بہن کے مسئلے کو حل نہ کیا ماشاءاللہ تو حسین تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ مجھے مولا حسین کی محبت بے پناہ تھی عزیزان کرام کی بہن سے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بہن نے کیا رکھا تھا؟ یہ تو جناب زینب نے رکھا تھا کہ مجھے بھائی سے ملاقات کرنی۔ عزیزان کرام، انسان جب ولایت سے دور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جس کی رنگینیوں میں ہم اپنے آپ کو داخل کیے ہوئے، دنیا کو زندگی میں اتنا ہی رکھنے کے لیے امام نے کہا ہے جتنا سالن میں انسان نمک رکھتا ہے۔ اب اتنا نہ اپنے آپ کو مہو کر دو اس دنیا میں کہ تمہارا وجود مٹ جائے، تم ختم ہو جاؤ، ایسا رہو کہ مرنے کے بعد لوگ تم پہ روئے، زندہ رہو تو تم سے ملاقات کے خواہش مند ہو، مشتاق ہو۔ یہ اہل بیت نے کہا یہ کردار ہمیں چاہیے، یہ سیرت ہمیں چاہیے۔ آپ انصاف سے بتائیے کتنے لوگوں کے اندر یہ کردار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے لوگ اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں؟ بہت کم لوگ معاشرے میں آپ کو ملے گا ماشاءاللہ۔ بھائی جب آپ اہل بیت کو راضی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کا عمل بھی اس مقام پہ نہیں ہے کہ جناب جبرائیل آگے کہیں گے آپ کے شانے کو ہلا کر کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا؟ جب ہم مرنے کے بعد یہاں عوام کے درمیان، وہاں اعمال کے درمیان صلوات پڑھے محمد والے محمد، عوام کے درمیان ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہمارے اعمال وہاں بیلنس ہوتے رہے۔ جب وہاں بیلنس ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اسی کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ جو جیسا عمل یہاں سے کر کے مرے گا اسی حساب سے اس کی ملے گی، تو سزا ملے گی۔ تو اہل بیت نے وہاں کے لیے ہمیں اطمینان، مگر شرط یہی ہے کہ ان کا شیعہ
جو ان کا چاہنے والا ہو، حقیقی محبت رکھنے والا ہو، ولایت رکھنے والا ہو۔ بغیر ولایت کے کوئی عمل قبول نہیں۔ چاہے قرآن پڑھ کے انسان اپنی لاکھ لمبی داڑھی کر لے، گڈھے کا نشان کر لے، قرآن پڑھ کے شلواریں بھی اونچی ہو جائے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا بغیر ولایت کے قرآن بھی شفاعت نہیں کرنے والی کتاب ہے، نماز بھی شفاعت نہیں کرے گی۔ اب قرآن کا علم بھی ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ بھائی سارے ثواب کی مجلس سے کچھ میسج بھی آپ تک چلا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں پڑھنے والا انسان دنیا سے چلا گیا، کوئی بھی ہو، تجھے سب کو جانا، ہمیں بھی آپ کو پوری زندگی یہ قرآن نہ پڑھا، ابا کا چہلم کا دن آیا، ایک بکسا اٹھایا اللہ کے گھر میں رکھ دیا، بھائی مسجد میں قرآن رکھ دو، ابا کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنے بکسے ایسے زنگ لگ گئے، قرآن کے پارے دیمک کھا گئے، مگر ابا کو ثواب نہ ملا ہوگا۔ اب ملتا بھی کیسے؟ اب بھائی دیکھیے، بھائی خود تو پڑھا نہیں، بیچارے بغیر قرآن کا علم لیے دنیا سے چلے گئے۔ بھائی نماز بھی شفاعت کر دے، وہاں کا پیش امام بھی شفاعت کر دے، پھر بھی جب تک قرآن شفاعت نہیں کرے گی اس انسان کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ بے شک روایت، اور اللہ اختیار بھی دے گا وہاں ان بچوں کے، ان والدین کو آگ کر دو جنہوں نے تمہیں قرآن کا علم نہیں دیا۔ اب دیکھیں معاشرے کا کلچر، معاشرہ کیا ہے؟ بھائی انگلش میڈیم سے بچہ پڑھ رہا ہے، 3000 5000، اس سے کم میں کوئی نہیں۔ بیچارہ مولوی کی جہاں بات آئی، قرآن کا اجرت لینا شرم حرام ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، قرآن کا اجرت لینا حرام ہے، مگر مولوی بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ اس قوم سے ہوشیار کوئی ذات نہیں ہے، آپ چل کے مت کیجیے گا۔ معاشرے میں سر جھکا کے اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں سمجھیے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، نہیں، یہ اپنے شعور کا بہت امیر ہوتا ہے۔ تو مولوی بیچارہ بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ اردو لگا دیتا ہے، وہ دنیات لگا دیتا ہے کہ بھائی ہمارا یہ پیسہ حلال ہو جائے، قرآن کا اجرت حرام ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حرام۔ ہاں تو ایک مسئلہ آپ کے ذہن تک پہنچ گیا، آپ سمجھ بھی گئے، صلوات میں محمد والے۔ ہوتا کیا بھائی، انگلش پڑھانے کے لیے جہاں جو کتاب شفاعت نہیں کرے گی اس کے لیے ہم خرچ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ دنیاوی علم بھی دیجئے مگر اس کتاب کا علم بھی دیجئے جس کے علم کے لیے رسول نے کہا ہے کہ اگر یہ قرآن کا علم لے کر بغیر علم کے مر گیا ہے تو ہم اہل بیت کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ تو بتائیے کون ہوشیار مسلمان ہے؟ آپ یا ہمارا کیا چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے کو علم قرآن، مفاہیم قرآن سے اسے آشنا کرے۔ سمجھدار تو یہی ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کیا کوئی شیعہ بیوقوف ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے، ماشاءاللہ سب کے اندر زبان ہے، کیا کوئی شیعہ بیوقوف ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی امام نعوذ باللہ بیوقوف نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے امام معصومین کوئی ایسے تھے نہیں۔ بھائی ان کے یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے جو 40 سال تک سورہ بقرہ نہیں آپ کیا کر سکے، ان کے یہاں قرآن درج کیا جا رہا ہے جو ایک رکعت میں پیر رکھتا دوسرے میں پڑھتے پڑھتے قرآن ختم کر دیتا۔ یہ چاہنے والے قرآن کو فراموش کر رہے، ترک کر رہے، اور ابا کے لیے پیٹی ضرور رکھنا بھیا، بھلے دردہ لے کے رکھو مگر رکھو ضرور۔ ایسے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتا، اس میں قرآن ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ جتنا پڑھا جائے گا نئے مفاہیم آپ کو ضرور تک ہو۔ موت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا، صرف تناف میں یاسین سے موت سمجھ میں نہیں آنے والا، قرآن پورا پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اور جب آپ قرآن کے علم میں اتر جائیں تو پھر انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ کب بھائی اس وقت انسان کہے جب وہ مفاہیم قرآن میں اپنے آپ کو پورا ڈوب چکا، پورے وجود کے ساتھ اتر
یہ کہے گا انسان سارے ثواب کی وجہ سے بچوں نے رشتے داروں نے وقاری مجلس کا اہتمام اب آئے کیوں آئے کیونکہ مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ثواب یہی ہے اور آنا بھی چاہیے عزیزان گرامی کیونکہ جسم کو غذا قوی کرتی ہے روح کو اگر کوئی چیز تقویت پہنچاتی ہے تو وہ فضائل ہے اس طریقے سے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے روح کی غذا کیا ہے نماز روزہ فضائل ہے تسبیح جناب سلام ماشاء اللہ گرامی بس پہلے رب کی عبادت کیونکہ مرنے والا جب دنیا سے گیا دور دراز سے جہاں کہیں بھی رشتے دار تھے جس سے بھی خبر غم لوگ آئے بڑے شان و شوکت کے ساتھ محمد قاسم صاحب غسل بھی دیا گیا کفن بھی پہنایا گیا شریک نماز جنازہ بھی لوگ ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ بھی پڑھا عزیزان گرامی یہ بے حیثیت انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس زاویے سے سنیے گا مسائل اس طریقے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی عزیزان گرامی مگر جسے بھی خبر لگتی ہے وہ سوچتا ہے کہ چلو شریک نماز جنازہ ہو آپ یہ سوچئے کہ دو عالم کا بادشاہ دنیا سے رخصت اللہ اور ایک تنہا بیٹا غربت کی حالت میں کھڑا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑے عہدے پہ ہو اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو صرف مذہبی کے لوگ نہیں آتے غیر مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں بڑا اچھا اخلاق تھا کچھ اخلاق کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں کچھ دولت کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں کچھ شہرت کے نام پہ لوگ آتے ہیں مگر آپ بتائیے کہ کس چیز پہ میرا حسین غریب ہے عزیزان گرامی جوان بیٹا تنہا کھڑا یہ خوش نصیبی تھی مرحوم کہ آپ کو لوگوں نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا اٹھایا مگر اللہ اکبر امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا جناب زینب نے جیسے اس منظر کو دیکھا اپنے آپ کو منہ سے گرا دیا کہا بیٹا سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا امام سجاد نے ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالنے کے بعد کب بھی اماں ارے جوان بیٹا موجود ہو آئے باپ کا لاشا میں گورو کفن پڑا ہو اللہ اکبر آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے آج بڑا غریب میرا امام آج امام اس وقت غریب ہو گئے تھے کہ جب جناب عباس نے آواز دی آقا میرا سلام آخر قبول کرے میرا آقا سلام آخر قبول کرے امام نے ہاتھ کو رکھا عزیز وہ ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ پہنچے ایک مرتبہ امام نے کہا الان ان کا سرک ظہری یاسین اے میرے بھائی آپ کی آواز نے میری کمر کو توڑ دیا ایک جملہ اور صاحب مقتل نے لکھا جیسے ہی امام تقریر کربلا میں بیٹھے ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے بھیا عباس اب حسین غریب ہو گیا اللہ اکبر بھائی کی شہادت میں غربت ہے والدین کی وفات میں غربت ہے آج وہ عباس کی شہادت ہو گئی عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین یک و تنہا ہے ایک مرتبہ آئے در خیمہ میں مختصر کر رہا ہوں عزیز و آواز دی بہن زینب و کلثوم میرا سلام آخر قبول کیجئے عزیزوں ایک مرتبہ جناب زینب در خیمہ پہ آئی آنے کے بعد کہاں جائے جا رہے ہو تو جاؤ مگر ایک مرتبہ ہمارے حلقے سے رخصت کرو عزیز و امام والد خیمہ ہوئے بیویوں نے حلقہ بنایا امام حلقے سے گزرے عزیز و جیسے چاہتے ہیں ایک مرتبہ ذوالجلال پہ سوار ہو امام سوار ہو حق پہ وفادار چل پڑے مجھے
سے جلد قتل گاہ تک پہنچا دے۔ عزیزو دلجنا ہے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، 4 سال کی بیٹی ہے، سینے پہ سونے والی ہے۔ ایک مرتبہ ارے گھوڑے کی صبح سے لمبی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ عزیز اتنا سننا تھا، امام زمین کربلا پہ آئے، بیٹی کو گلے لگایا، کہا بیٹی کیا بات ہے، کہا بابا جا رہے ہو جاؤ، مگر میری خواہش ہے جو صاحب اولاد ہے اسی جملے کو سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ مجھے اپنے سینے پہ سلا دو۔ ایک مرتبہ امام جلدی ہوئی ریت میں لیٹے، سکینہ سینے پہ سوئی، ارے جیسے ہی سوئی سکون ملا، بیٹی کو نیند آ گئی۔ ارے کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، جیسے اٹھی بابا کے چارے کو دلایا، بابا خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بیٹی خیریت تو ہے، بیٹی خیریت تو ہے، کیا بات ہے اتنی جلدی کیوں خدا حافظ کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ عجیب جملہ کہتی ہے بابا ارے نانا رسول اللہ، دادا علی مرتضی، وہ آپ کی پیاس برداشت نہیں ہے۔ عزیزو امام گھوڑے پہ دوبارہ سوار آئے، چیک کرنا شروع کیا، ایک شہید کو آواز دے رہے ہیں عزیزو، اور ایک مرتبہ امام کہتے جاتے ہیں اے ظالمو تو نے علی اکبر کو مار ڈالا، اے ظالمو تو نے میرے برابر کے بھائی کو مار ڈالا، اے ظالمو تو نے میرے 6 مہینے کے علی اکبر پہ بھی قتل نہ کیا۔ عزیزو ایک مرتبہ امام چیک کرتے جا رہے ہیں، آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز غیبی کا آنا تھا، امام نے تلوار کھلے آپ میں رکھا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے نیزوں کی بارش ہونے لگی، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عزیز و حد تو یہ ہو گیا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا، ارے کربلا کی جلتی ہے، امام حسین کے دست مبارک اللہ اکبر ڈالتا۔ عزیزو امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پہ آ رہے ہیں۔ عزیزو ایک ماں ہے، پتنی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک ہاتھ پتنی میں ہے، عزیزو اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر کے سیدہ آواز دیتی ہے بیٹا حسین آ جا، میرے آغوش میں آ جا۔ عزیزو ایک مرتبہ اماں کی آواز کو سنا، اپنے درد کو حسین بھول گئے، اے اماں آپ آ گئی، آپ کا شکریہ۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی اے بیٹا حسین، ارے میں نے 28 رجب کو جب تم نے مدینہ چھوڑا، میں نے جنت البقیع چھوڑا۔ اللہ عزیزو وقت بھی آیا، شبر مرون چلا، اپنے نجس ارادے کے ساتھ ان خنجر کرتا ہوا چلا۔ عزیزو آیا، امام کا گلا آسانی سے نہیں کٹ رہا ہے، عزیزو کیوں نہیں کٹ رہا ہے؟ شبر ملعون نے اپنے خنجر کو کھل کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ عزیزو الغرض سر و تن میں جدائی ہوئی، فرات کا پانی لہذو کچلا، ارے مرادی نے لدادی حسین قتل کر دیے گئے، زمین کربلا کو زلزلہ آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے خیمے سے نکلی، بیٹا سجاد کے خیمے میں آئی، اے بیٹا سجاد زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نہ کرے یہ منظر کسی بیٹے کو اللہ دکھائے جو امام سجاد نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بابا کا سر جاؤ کے نیزہ پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پپی اماں، ہم غریب ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئی، سکینہ
ہماری مقدس عبادت